ان لوگوں میں سے، یہ سیدہ عائشہ بیان کر رہی ہیں، امام حاکم نے اس کو لکھا ہے، صحیح روایت، ان لوگوں میں سے کسی نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ وہ جو سرکار فرماتے ہیں میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا ہوں، تو آپ اسے تسلیم کرتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے یہ تو اتنی سی بات ہے، میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور کوئی رہ فلک تے یار گیا، کوئی جا سدرا تے ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جڑا لنگر شاہ تو بھی پار گیا۔ یہ اتنی سی بات؟ محبوب تو جو کہہ دے، جو فرما دے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، اور جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے، یہ فلسفہ حیات ہے بندہ مومن کا۔ امتی کا حق ہے کہ جو حضور فرما دے، جس وقت فرما دے، جس تناظر میں فرما دے، وہ صدق کے دل سے اسے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور جناب یہ سمجھ شریف کا قصور ہے، یہ سمجھ شریف مختصر ہے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ لوگوں کی سمجھ میں بڑی چیزیں نہیں آتی، اب کیا وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں گی؟ اکبر الہٰبادی کہتے ہیں میرا تو رب کے بارے میں بھی یہ عقیدہ ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، دماغ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا میرے مولا تیری پہچان یہی ہے۔ اگر کوئی تیرا احاطہ کرنا چاہے تو کر سکتا، دماغ تیرا احاطہ کر سکتا، آنکھیں احاطہ کر سکتی، لیکن دل مانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ اس لیے تصدیق اور روحانی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا اور غلامی کرنا اور پورا ماننا اور وارفتگی سے ماننا اور شوق سے ماننا، اور ماننا تو پھر سارا کچھ باندھ باندھ کے ہاتھ پیر اپنے آپ کو حضور کے قدموں میں رکھ دینا، یہ صدیقی سوچ ہے، یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کمال ہے۔ آپ دیکھیں نا حضور نے اس بات، یہ دو روایتیں آپ نے بھولنی نہیں، یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہ دو روایتیں، اس کو بھولنا نہیں آپ نے، قربان جاؤں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے تردد کیا، دلیل مانگی۔ محبوب کو دلیل کی کمی تو نہیں، حضور تو خود سراپا دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو یہ نبی پاک تمہارے پاس اللہ کی برہان ہے، یہ دلیل بن کے آئے۔ سرکار کو دلیل کی کوئی پریشانی نہیں ہے، جس کے سامنے دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہیں سرکار کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے تو چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ کریم فرماتے ہیں جس کے سامنے بھی دین پیش کیا اس نے دلیل مانگی، یہ میرے ابوبکر صدیق ہیں۔ میں نے دین پیش کیا ہے، دلیل مانگی کوئی نہیں، فوراً ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، فوراً۔ یہ وہ چیز ہے جسے حضور نے بطور اعزاز کے بیان کیا، ان کی خصوصیت کے طور پر بیان کیا، فوراً مسلمان ہو گئے۔ آج تردد ہے، بے چینی ہے، انتشار ہے، وسوسوں کے غلبے، لوگ فکری پریشانی کا شکار ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل کرتا ہے کوئی ہمیں پکی خبر دے دینا میں ٹھیک ہوں، تو پھر میں ٹھیک ہوں، یار چھوڑ تو نفسیاتی ہو گیا ہے، تجھے بڑے سارے گواہ چاہیے، بس تیرے اندر سے جو گواہی آتی ہے وہ ٹھیک ہے، تو دیکھ تو کہاں کھڑا ہے۔ ایک یہ روایت میرے کلیجے کو بڑا ٹھنڈا کرتی ہے، اور ایک دوسری روایت ہے موٹر سائیکل اپنی بندے کی لگ جائے نا کبھی تو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، اگر کسی کی اس سے لگ جائے تو اپنے پیسے گم ہو جائیں تو کوئی پریشانی، لیکن اگر کسی کی امانت رکھی ہو، بڑا پیارا آدمی بھی ہو، بلکہ یوں سمجھ لیں گھر والوں کے بھی پیسے ہو نا، ابا جی نے بھی پکڑائے ہوں، وہ بھی گم ہو جائیں تو بندہ پریشان ہوتا ہے۔ قریبی آدمی جتنا مرضی، ماں باپ کی حد تک بھی قربان جائیں۔ کیسے ان لفظوں کو بیان کروں، اتنی اپنائیت، اتنی گہرائی، میں قربان جاؤں اس شان غلامی پر کہ غلام ناز کریں گے ساری زندگی آقا کے اس فرمان پر۔ حضور فرمانے لگے مجھے اتنا نفع کسی کے مال نے نہیں دیا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے دیا، اور دوسرے مقام پہ فرمایا میرے پاس جس کے بھی پیسے آئے میں نے امانت سمجھ کے خرچ کیے، فرمایا جب ابوبکر صدیق کے آئے ہیں میں نے اپنے سمجھ کے خرچ کیے۔ قربان جاؤں، کیا انداز ہے، کیا غلامی ہے۔ ابوبکر
ہماری اولادیں قربان ان رستوں پہ جہاں سے آپ گزرا کرتے تھے۔ اے صدیق، ہمارے ماں باپ قربان ان جذبوں پر جن جذبوں سے آپ نے نبی پاک کی غلامی کی۔ یہ اعتبار کی حد دیکھو، اعتبار کی حد۔ ایک ہاتھ میں جناب صدیق اکبر کا ہاتھ ہے، ایک میں جناب عمر کا ہاتھ ہے۔ حضور مسجد نبوی شریف سے برآمد ہو رہے، سامنے کسی نے دیکھا تو وہ مقدر پہ ناز کرنے لگا، کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے، اش کر اٹھا کا حضور قربان جاؤ۔ اتنا لطف۔ اس ہاتھ میں جناب ابو بکر کا ہاتھ تھا، اس میں حضرت عمر کا۔ وہ آدمی سخت محو حیرت تھا کہ حضور اتنے بڑے مقدر کہ آپ نے ہاتھ تھام رکھا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے، تو اتنی بات پہ پریشان اور حیران ہے، تو اتنی بات پہ حیرت زدہ ہے، میں تو جب قیامت کے دن اپنی قبر سے نکلوں گا، مزار پر انوار سے نکلوں گا، تو سیدھے ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، دوسرے میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، اور خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا۔ پھر اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ سبق دیا ہے، زندگی نہ ذوق والی سونی ہوتی ہے، زندگی محبت والی پیاری ہوتی ہے۔ زندگی آپ کسی جگہ بھی کسی بھی ذوق کو چھوڑ دیں نا، یعنی بندہ اپنے ماں باپ کی خدمت بھی کرے تو ذوق سے ہی کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 3 دن ہسپتال رہنا پڑے اور چوتھے دن وہ بڑے بھائی کو فون کرے نا، تو جب آ جا یار اب میرا بھی کام رکا ہوا ہے، مزہ نہیں آیا، پریشانی ہو گئی۔ والدہ صاحبہ کو سنبھالنا پڑ گیا ایک ہفتہ، تو یہ فون کر رہا ہے بہنوں کو کہ 2 آتے رہو، آ کے مزہ نہیں آیا۔ یہ لطف نہیں زندگی کا۔ بچوں کی آپ خدمت کی، اپنے بچوں کی، ناراض نہیں ہونا اپنے مجھ سے، دیوانہ سا آدمی ہوں، کسی وقت دیوانگی میں بھی بات کر جاتا ہوں۔ اپنے بچوں کی خدمت کر کے، اپنے بچوں کو پال پوس کے ان کے سامنے بیٹھ کے تقریر کرنا کہ میں تہاڈے لئی بڑا اوکھا وقت ویکھیا ہے، تو بھائی آپ ہی ابا جی تھے، آپ نہیں دیکھنا تھا؟ ایک گوانڈی نہ تے گل ہو نہیں سکتی کہ تو اوکھا وقت ویکھ۔ یہ اپنے بچوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی مقصد ہے؟ میں آنکھیں ایسی، چلو خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ میں گلی میں کھڑا تھا، اب تو ظاہر ہے عمر کا تقاضا ہو گیا، بچے بڑے ہو گئے، اب تو وہ فرزانگی نہیں رہی، اب تجاہل عارفانہ سے ہم جان چھڑاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں کرتے۔ ایک دوست گلی میں کھڑا ہو کے ہمیں سنا رہا تھا بات، وہ کہہ رہا تھا ابا جی نو میں حج کرایا، تو میں کہا تیرے ابا جی سن تو ہی کرانا سی؟ نہیں، اب میرا مطلب ہے یہ کوئی گلی میں بتانے والی بات ہے؟ یہ الحمدللہ میں حج کرایا، تو میں کہا ٹھیک کیتا ہی، بھانڈا بھی تیرا ہی سی۔ اب میں کسی پڑوسی نے کرانا تھا ان کو حج، تیرے والد صاحب ہیں تو حج بھی۔ آپ جب ذوق نہیں نہ رکھتے، ذوق، تو نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ شاگرد بھی بنے تو ذوق والے، آپ مرید بھی بنے تو ذوق والے، بیٹے بھی بنے تو ذوق والے۔ او مننا کدا مننا ہے، کدے مان لیا تے کدے منیا ہی نہ، مانے تو پھر اس کا لطف ہو نا ماننے کا۔ نبی پاک علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے، پیچھے نماز کا ٹائم ہو گیا، اقامت ہو گئی، صحابہ کو پتا تھا حضور نہ ہو تو جماعت کا حق کس کا ہے۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جناب ابو بکر صدیق کا بازو پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کر دیا، سرکار واپس آ گئے، صف میں آئے تو صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ لگا کے جناب صدیق کو تنبیہ کرنے لگے کہ حضور آ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو جب پتہ چلا کہ حضور آ گئے تو دوران نماز ہی نبی پاک کی تعظیم شروع کر دی۔ دوران نماز ہی، کچھ بیوقوف کہتے ہیں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور میں نے کہا نادانو، جب تک نبی پاک کا خیال نہ آئے نماز ہوتی نہیں۔ بتاؤ نا، یہ حضور کا خیال نہیں السلام علیکہ ایھا النبی، یہ حضور کا خیال نہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ کس کا خیال ہے؟ کہاں بیٹھ کے لکھتے ہو اور بولتے ہو، سمجھتے ہی نہیں کہ کیا کہہ رہے ہو۔ این حالت نماز میں حضور کی تعظیم، این حالت نماز میں۔ ایک قدم پیچھے ہٹایا تو نبی پاک بھی حالت نماز میں کہہ رہے ہیں پڑھاؤ نماز، اور حضرت صدیق اکبر پیچھے ہٹ رہے حالت نماز پڑھا کے میں تے ول ویکھاں، مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں، اکو یار دا فکر پہ آئی۔ اگر تو راضی ہو جائے، تو کہہ دے کہ میں راضی ہو گیا،
ان نماز پڑھا کہ تیمل ویکھا کہا باتیں بھول گیا بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں مینوں یار دا فکر پہ آئی سرکار کھڑے ہو گئے مصلی امامت پہ نماز مکمل کی اور لبوں پہ مسکراہٹ کریم فرمانے لگے جب میں نے کہا تھا جماعت کراؤ تو کرانی چاہیے تھی نا حضرت ایک ہی جملہ حضور نے کہا اور جواب میں ایک ہی جناب صدیق نے کہا لمبی بات نہیں ہوئی کہا تھا جب تو جماعت کرانی چاہیے تھی نا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ابو قحافہ کے بیٹے کی اتنی جرت بھی نہیں کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے جماعتیں کریں